بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ایک غلام کی دعا اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کا واقعہ۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، لیکن باوجود اس کے کہ کسی طرح بھی قحط کے آثار کم نہ ہوئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ چنانچہ آئندہ ہفتے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد لوگ پھر سے عرفات میں جمع ہوتے رہے اور پاک پروردگار سے دعا مانگنے لگے، تو اچانک دیکھا کہ وہاں ایک سیاہ فام ضعیف انسان موجود تھا، جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر رب العزت کی قسم کھائی کہ تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور اس قدر مینا برسا کہ حیران تھے سب۔ اس سیاہ فام بندے نے خدا رب العزت کی خوب حمد و ثنا بیان اور اپنے راستے کو چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں کہ یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں ایک بردہ فروش رہتا تھا، تو یہ دیکھ کر میں واپس چلا گیا اور صبح کو کچھ روپے لے کر اس بردہ فروش کے مکان پر جا پہنچا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے لیے غلام خریدنا ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے اس سوداگر سے کہا کہ ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام آپ کے پاس ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، ایک بیکار سا غلام ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ اسے بھی دکھا دو، تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کی تھی۔ میں نے سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا کہ خریدا تو ہے میں نے 20 اشرفیوں میں، مگر آپ کو صرف 10 ہی اشرفی کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ پھر فرمانے لگے کہ بس اس کا سودا کر کر وہ غلام کو ہمراہ لے کر چل آئے۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا ہوں۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی، جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے ابن مبارک، تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزاد کرنے پر اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں میں۔ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ الہی، تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا ہے تو میری روح قبض کر کر اپنے پاس بلا لے۔ جب دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ جب میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 خوبصورت بزرگ عمدہ سا لباس پہنے ہوئے ہیں
ان میں سے ایک صاحب نے مجھے فرمایا، اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آخر میں نے دریافت کیا میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں؟ پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی ہے اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے غلام کی قبر کھلوائی اور کھلوا کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنا دیا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی اور فرما برداروں کی خود عزت بھی بڑھا دیتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا۔